بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہمارا سبق مرد اور عورت کی نماز میں فرق اس حوالے سے ہوگا۔ عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ چادر سے نکالے کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ نمبر 3، مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے، اور عورتوں کی داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہونی چاہیے۔ مردوں کی طرح حلقہ بنا کر عورتیں نماز میں ہاتھ نہیں باندھیں گی، بلکہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیں گی۔ نمبر 4، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے، اتنا کہ سر اور پشت برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو نماز میں صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ عورت کے لیے سر اور پشت کو رکوع میں برابر کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اچھا بھی نہیں ہے۔ نمبر 5، مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، لیکن عورتوں کو انگلیاں ملائے رکھنی چاہیے، صرف گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ نمبر 6، مردوں کو حالت رکوع میں کوہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے اور عورتوں کو ملا کر رکھنی چاہیے۔ نمبر 7، مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے بازو کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے، جبکہ عورتوں کو سجدے کی حالت میں ملا کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، سجدے میں مردوں کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے اور عورتوں کی کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہونی چاہیے۔ نمبر 9، مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے کر لینے چاہیے، مگر عورتیں اس طرح نہیں کریں گی، بلکہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں گی۔ نمبر 10، مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بل، انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس طرح رکھنا چاہیے، یعنی مرد بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ کر اس کو کھڑا رکھیں گے، اور عورتوں کو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 11، عورتوں کو کسی بھی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت آہستہ آواز سے قرات کریں، اور مردوں کے لیے بعض حالات میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے اور بعض حالات میں جائز ہے۔ یہ چند وہ فرق ہیں جو عموماً نماز میں پائی جاتی ہیں، جن کا مرد اور عورتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اور وہ فرق کرتے بھی نہیں ہیں، تو عرض یہ ہے کہ اگر مرد
بغیر سر پر کپڑا رکھے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ سنت کے خلاف ہے، نیکیاں کم ملیں گی، لیکن عورت اگر دوپٹہ سر پہ نہ رکھے اور نماز پڑھے اس کی نماز قطعاً کبھی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو اس طرح کے کئی فرق ہیں، مرد اذان دے سکتا ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی، مرد اقامت کہہ سکتا ہے، عورت اقامت نہیں کہہ سکتی۔ تو صفا مروہ میں سعی مرد کے لیے ہے کہ وہ دوڑیں، لیکن عورت کے لیے دوڑنا نہیں ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ آہستہ چلے اپنی ترتیب پر، آرام سے، اعتدال کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بہنوں، مرد اور عورت کی نماز میں یہ وہ فرق ہیں جو احادیث پاک سے ثابت ہیں، لہذا یہ جگہ مقام نہیں ہے، وگرنہ ہم بالتفصیل ان کو ذکر کرتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے خواتین کو بھی مردوں کو بھی فرق سمجھ کر، جان کر اپنی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔